اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو بھی سیاسی نظام ہے یا معاشی نظام ہے یا سماجی نظام ہے، یہ عبادت کے طور طریقوں کی طرح نہیں ہے، جیسے نماز ہوتی ہے یا جیسے روزہ ہوتا ہے یا جیسے حج ہوتا ہے، اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ معاملات سے متعلق شے ہیں۔ پہلے میں آپ سے ملنے آتا تھا پیدل یا گھوڑے پہ چڑھ کے، اب میں آپ سے ملنے آتا ہوں گاڑی پہ چڑھ کے۔ آج بھی گاڑی پہ آیا ہوں پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود۔ اب اگر مجھے نمازی کی طرح سے یہ ثابت کرنا ہو کہ بھائی گاڑی پہ تبھی بیٹھ سکتا ہوں کہ جب میں قرآن یا حدیث سے ثابت کر لوں، تو پھر تو میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا تھا نا، اور آج کا بناسپتی گھی کھا کے تو میں پیدل بھی نہیں آ سکتا تھا، تو پھر میری اور آپ کی ملاقات تو ہو جاتی، ختم، کہانی مک گئی تھی۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ایسے احکامات کے اندر تغیر پیدا ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی چھوٹ ہے۔ آپ آج جمعہ پڑھنے کے لیے بھی گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، پہلے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ، بلکہ یہ کہ حج کرنے جہاز پہ چڑھ کے جاتے ہیں، سمندری جہاز پہ جاتے ہیں۔ چلیں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتا دوں کہ ہندوستان میں یہ بحث بھی رہی ہے کہ سمندری جہاز پر جانے کے نتیجے میں حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آج اگر ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں، جو میں ابھی جو ایشو لے کے بیٹھے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دور میں جب زمانے کی تقاضے سامنے آئے تو لوگوں نے اختیار کر لیے۔ جو لوگ اپنی روایت کے ساتھ چمٹے ہوتے تھے یا چپکے ہوتے تھے، وہ اس پر اعتراض کرتے تھے، اور پھر یہ کہ 30-35 سالوں کے بعد چپ چاپ وہ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے جب لاؤڈ سپیکر شروع میں آیا تھا تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی تھیں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ تو اب یعنی ہر مسجد کا جزو لا ینفق ہو گیا ہے، نماز کا بھی، بلکہ حکومت کو پابندی لگانی پڑی یار کہ اس پہ چیخنا چلانا ذرا کم کر دو، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، یہ تو سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اب جو میں بتانے لگا ہوں وہ تھی ویڈیو۔ جب یہ ویڈیو آئی ہیں تو اس کو قیاس کیا گیا تصویر کے اوپر، اور تصویر پر قیاس کر کے کہا گیا کہ یہ بت ہے اور بت تو حرام ہے، تو جس نے ویڈیو بنائی اس نے شرک بھی کیا، تو پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اور میں نے وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو کیمرے کو دیکھ کر ان کو یعنی اس طرح خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھتے تھے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں خنزیر نظر آتے ہیں، تو ان سے جس طرح کی اباحیت ہوتی ہے اس طرح وہ کیمرے سے اباحیت محسوس، بلکہ ان کے ساتھ وہ ہوتے تھے ان کے وہ جو کیا ہوتے ہیں ہٹو بچوں والے مشٹنڈے، تو وہ لوگوں کو دھکے دے کے مطلب دور کرتے تھے کہ خبردار ہمارے جو ہے نا بزرگ، ان کی تصویر نہیں لینی ہے اور کوئی فوٹوگرافی نہیں کرنی ہے اور ویڈیو نہیں بنانی ہے۔ ان سب کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں، تقریریں بھی دیکھی ہیں، جن کی پیٹھوں سے جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوتا تھا ان کی بھی دیکھی ہیں۔ میں نام کسی کا نہیں رہا، ابھی بھی سب موجود ہیں آپ کے سامنے، بلکہ کوئی زیادہ ہی کھل آ گئے ہیں اب، لیکن یہ کہ شروع میں ان سب کا منع تھا۔ تو زمانہ اپنی ڈھب پہ لے ہی آتا ہے، آپ نہ بھی آنا چاہیں تو وہ اس کی ڈیمانڈ آپ کو وہاں پہ لے کے آ جاتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب معاملہ آپ کی ذات کا ہو تو اس میں تو آپ آہستہ 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 اس بات پر آ جاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی معاملہ جب دین کا ہو تو آپ اڑیل بن کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ بہرحال یہاں تک اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو یہ سمجھنا کہ معاملات ایک علیحدہ چیز ہے، عبادات علیحدہ چیز ہے۔ عبادات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لیکن معاملات جب دنیا ترقی کر کے آگے جاتی ہے تو ان معاملات کے اندر تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تغیر و تبدل کسی حکم کے مخالف نہ ہو۔ اب اصول یہ ہوگا۔